بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے. ہم پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک کامن ٹاپک ہے. ہم آج بات کریں گے کیٹریکٹ کے بارے میں, یا جس کو سفید موتیا کہتے ہیں. اس کے بارے میں تفصیل تو ہمارے مہمان بتائیں گے, جن کا میں ابھی آپ کو انٹروڈکشن کراؤں گا. تھوڑا سا میں اس کی ایپیڈیمیولوجی یا اسٹیٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً ایج ریلیٹڈ کیٹریکٹ کی وجہ سے 51% لوگ بلائنڈنس کا شکار ہیں. یہ نمبر ہے کوئی 20 ملین کا ورلڈ وائڈ. کہتے ہیں کہ 53 ملین لوگ ایکسٹریم ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, مطلب جو اپنے کوئی کام بھی نہیں کر پاتے اسی وجہ سے کہ ان کو کیٹریکٹ ہے. وہ 53 ملین ہے, اور جن میں سے 52 ملین یا 52 ملین غریب ممالک میں رہتے ہیں. اس کی وجہ تو خیر ڈاکٹر صاحب سارا آپ ہمیں بتائیں گے ایپیڈیمیولوجی کی ہے کیوں, اس کی وجہ اتنی زیادہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے. کیٹریکٹ بیسیکلی گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے گرتا ہوا پانی جو کہ سفید نظر آتا ہے, اس لیے اس کو وائٹ کہتے ہیں. اس کی کچھ اور بھی اصطلاحات ہیں جو ہمارے ملک میں سفید اور جیسے کالا موتیا, سفید موتیا وغیرہ بات ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے. تو چلے ہم آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان پھر سے ڈاکٹر سیرم صاحب ہیں. ڈاکٹر سیرم بہت شکریہ آپ کو پھر سے شو میں آنے کا. السلام علیکم ڈاکٹر اطہر, کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا ڈاکٹر سیرم, ہم آسان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو آپ ہی ہیں. مجھے بتائیے پہلے تو کہ کیٹریکٹ یا سفید موتیا ہے کیا؟ اچھا, جس طرح آنکھ ہے وہ آنکھ ایک فوکسنگ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر ایک کیمرہ سیٹ کیا ہوا ہے. جس طرح آپ کی یہ گلاسز ہیں, آپ کے موبائل میں کیمرہ ہے, اس کیمرے سے اچھی پکچر کب آتی ہے؟ جب اس کا لینس صاف ہو. اسی طرح آنکھ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی لینس ڈالا گیا ہوا ہے. جب تک وہ قدرتی لینس صاف ہوتا ہے تو اس میں سے انسان کو اچھا نظر آتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ یا کسی بیماری کی وجہ سے جب اس لینس میں سفیدی, ہیزینس, کلاؤڈینس یا کلیئرٹی میں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم اس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں. اس کو اردو میں سفید موتیا بھی کہا جاتا ہے, اور عام ہماری میڈیکل ٹرم میں اس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں. اچھا تھوڑا سا بتاتے چلے لوگوں کے سفید موتیا, کالا موتیا, یہ کیا؟ اچھا, ایک تو آنکھوں کی بیماری کی نا ایک بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بیماری نظر آتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید اس کو کیٹریکٹ ہے یا ہو سکتا ہے اس کو کیٹریکٹ, یا ایک انسان کو سفید موتیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنی مشینوں کے ذریعے لینس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک لٹرل وائٹ ہو چکا ہوتا ہے لینس. ایک تو ورڈ ادھر سے سفید موتیا نکلے. دوسرا, ایک ہماری سوسائٹی میں ایک وائٹ کلر کو ایک اچھا کلر مانا جاتا ہے, ایک اچھی اومن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, اور جو بلیک کلر ہے وہ تھوڑا سا بری, مطلب میں ریسسٹ نہیں ہونا چاہتا اس ٹائم پہ, لیکن ایک بلیک کلر کو ہمیشہ ہم نظر یا اس میں ہم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سفید موتیا کی وجہ سے نظر جاتی ہے وہ علاج جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, جو سرجری ہوتی ہے اس کے بعد وہ نظر ریکور ہو جاتی ہے. جو کالا موتیا جس کو عام زبان میں ہم اپنی زبان میں گلوکوما کہتے ہیں, اس کی وجہ سے جو نظر چلی جاتی ہے اس کی واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں, اس لیے اس کو کالا موتیا کہا جاتا ہے. تو یہ جو کیٹریکٹ یا سفید موتیا ہے اس کی وجہ سے جو نظر جاتی ہے, اگر اس کا علاج کیا جائے تو نظر 100% ریکور ہو جاتی ہے. 91, 92, 95 نہیں میں کہہ رہا, میں 100% کہہ رہا ہوں, 100% نظر ریکور ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے اس کسی کو اور ٹائم ڈسکس کریں گے, جو کالا موتیا ہے, گلاکوما ہے, اس کی اور پیتھولوجی یا اس کی وجہ اور اس کا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں آنکھ کا پریشر انکریز ہوتا ہے, جو جس طرح بلڈ کا, جس طرح آپ کہتے ہیں ہمارا بلڈ کا پریشر انکریز ہو گیا, تو اس سے انسان کی آنکھ کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو نظر کم ہو جاتی ہے, تو وہ جتنی نظر کم ہو جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی, اس کو ادھر ہی روکا جاتا ہے مختلف طرح سے, قطروں اور سرجری کی وجہ سے, لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر سیرم, مجھے یہ بتائیے کہ ہم ذرا براڈلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. سب سے جو میجر کاز ہے نا اس کی وہ ہے عمر. ٹھیک ہے, دس از اے نیچرل ایجنگ پروسیس آف دی آئی. میں کافی زیادہ پیشنٹ کو کہتا ہوں یہ ایک طرح کا آنکھ کا بڑھاپا ہے. جس طرح انسان کا آہستہ آہستہ بھورا ہو رہا ہے, تو اس طرح آنکھیں بھی آہستہ آہستہ بھوری ہو رہی ہیں. اور وہ بھوری کیسے ہو رہی ہے, ان میں کیٹریکٹ آ رہا ہے, لیکن ایک بہت اچھا بڑھاپا ہے آنکھ کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا علاج ممکن ہے. آپ کا جسم میں کوئی اور اعضاء بڑھاپے کے اثرات آ رہے ہیں, جیسے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, آپ کی ہیئرنگ کمزور ہو رہی ہے, آپ کے بال گر رہے ہیں, جو بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ان کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے. لیکن یہ اتنا اچھا بڑھاپا آنکھ کا ہے کہ اس کا علاج ہے, اور علاج 100% اور بہت مطلب میجر ریزلٹس اس کے اتنے اچھے آتے ہیں علاج کے بعد.
اچھا ایج کے علاوہ بھی کچھ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں, مطلب وہ بہت مطلب, لیکن میجر چانک اس کا اگر کہا جائے تو مور دین 2/3 اس کا جو چانک ہے وہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس طرح کچھ میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے جیسے ڈائبٹیز ہوگی, ہائپر ٹینشن ہوگی. اس کے علاوہ آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جائے, آنکھ کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے. ایک تو باہر سطحی انفیکشن ہوتی ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے جن کو ہم یوویائٹس کہتے ہیں, اس میں بھی موتیاں بننے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر آنکھ کچھ آپ کے کھانوں میں کوئی پوائزن جسے ہم کہتے ہیں جس میں جیسے لیڈ, آرسینک یا کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی چیز آنکھ کے اندر چلی جائے, اور کافی دفعہ کچھ لوگوں کو جو بجلی لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار موتیاں بن جاتی ہیں. لیکن یہ بہت مائنر کازز ہے, میجر کازز ہے ایج. اچھا اسموکنگ کے بارے میں بڑا ریسرچ ہے کہ اسموکنگ از ون آف ویری, دیکھیے اسموکنگ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ڈائبٹیز جس طرح ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے, تو اسموکنگ بھی جس طرح میں اوپر بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس کا کیٹریکٹ میں بھی رول ہے, اس کا فنڈس میں بھی رول ہے, اس کا ہر جگہ ایک پیتھوفیزیولوجی اس کی ہے ہی ہے. اچھا ایکسپوجر سن لائٹ کہتے ہیں کہ پرولونگ ایکسپوجر سن لائٹ بھی ایک یہ ہمارے جس طرح ابھی آپ نے انیشیل ذکر کیا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ, اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ورکنگ کلاس ہے ان کا ایکسپوجر, آؤٹ ڈور ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اور اس پہ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جو ان لوگوں کو نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا ان میں کیٹریکٹ تھوڑا کم ڈیولپ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جب باہر نکلتے تھے تو وہ گلاسز پہن کر نکلتے تھے, تھوڑی سی سن لائٹ کی پروٹیکشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے ایک یہ ریسرچ بھی ہے کہ جو مایوپیا جو ہم نے لاسٹ پوڈکاسٹ میں ڈسکس کیا تھا اس کے پیشنٹس تھے, ان میں تھوڑا کیٹریکٹ ڈیلیڈ اس نے پریزنٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن میں گلاسز نہیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیٹریکٹ کے پیشنٹس یوزلی کس سمٹمس کے ساتھ, کس علامات کے ساتھ آپ کے پاس؟ اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیٹریکٹ کس طرح پریزنٹ کرتا ہے. کیٹریکٹ سے نہ آنکھ میں پانی آتا ہے, یہ بالکل نہ آنکھ میں درد ہوتی ہے, نہ آنکھ میں چبھن ہوتی ہے. کیٹریکٹ کا صرف اور صرف ایک سمٹم ہے, نظر کی کمزوری. اس میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمیں آنکھ میں درد ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہمارے آنکھ میں موتیاں بن چکا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف اس کا ایک سمٹم ہے کہ نظر کی کمزوری ہو جائے. اس موقع پر نا ہم تھوڑے سے پہلے نا 4th ایئر کا ایگزام دیا کرتے تھے, جو آئی سبجیکٹ ہے وہ 4th ایئر MBBS میں ہوتا ہے. تو ادھر ہمارے ایکسٹرنل ایگزامینر آیا کرتے تھے, تو ہم کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے نا, وہ بچوں کا وہ لے رہے ہوتے تھے. تو ان کا ایک بہت اچھا سوال تھا, وہ پوچھتے تھے کہ کیٹریکٹ کن لوگوں میں, کیٹریکٹ کی سرجری کن لوگوں میں کی جاتی ہے. تو بچے کچھ کہتے ہیں کہ ویژن اتنی کم ہو جائے, اتنی کم ہو جائے, یہ ہو جائے, کیٹریکٹ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہو جائے, اس کی یہ ہو جائے. تو کہتے تھے اس کا سارے یہ جوابات غلط ہیں. ان کا بہت اچھی وہ بات کرتے تھے کہ کیٹریکٹ وہ بیماری ہے جس کا مریض کہتا ہے کہ میرا علاج کی ضرورت ہے. مریض کیسے بتاتا ہے کہ میری نظر کی کمی اس حد تک ہو چکی ہوئی ہے کہ مجھے اپنے ڈیلی کاموں میں بہت مشکل ہوتی ہے. اب یہ بہت ڈائیورس سی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک 70 ایئر اور فیمیل اپنے گھر میں اگر بیٹھی ہوئی ہے, اگر اس کی ویژن 6:6 سے 6:12 ہو گئی ہے تو اس کو اتنا میجر ڈفرینس فیل نہیں ہوتا. تو اگر وہ تھوڑا سا اپنا کیٹریکٹ سرجری ڈیلیڈ بھی کر دیتی ہے, اگر اس کا انیشیل اسٹیج کا کیٹریکٹ ہے تو اس کو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر ایک ڈرائیور ہے جس کی ڈیوٹی بھی رات کو ہے, اس نے ٹرک چلانا ہے, اس کا اگر انیشیل اسٹیجز کا بھی کیٹریکٹ ہے تو اس کو اتنا تنگ کرے گا کہ رات کو اس کو ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی. تو ٹوٹلی ڈفرینٹ اس کے سینیریوز بن جاتے ہیں. تو یہ لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, جو کیٹریکٹ پریزنٹ کرتے ہیں صرف اور صرف نظری کمزوری سے پریزنٹ کرتے ہیں. کسی بھی قسم کے درد, پانی, لالی, آنکھ کی لالی, ایسے کوئی سمٹمس کیٹریکٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر سیرم, آپ کہتے ہیں نظر کمزور ہونا نا, جیسے ہم نے مایوپیا کی بات کی تھی کہ فار سائٹڈنس, ٹھیک ہے, تو اس میں مریض کون سی نظر کمزور بتاتا ہے, قریب کی, دور کی؟ اس میں موسٹلی دور کی نظر سے کمزوری کی ہوتی ہے. لیکن جب ہم مایوپیا کے جو مریض ہوتے ہیں اس میں جب ہم شیشے لگاتے ہیں تو وہ نظر ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی مریض کو کیٹریکٹ یا سفید موتیا ہے تو جب ہم ایون اگر شیشے بھی لگائیں گے تو اس کی نظر ٹھیک نہیں ہوگی, البتہ وہ کہے گا کہ اور زیادہ خراب ہوگی, پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ خراب ہوگی. اب آپ ایسے دیکھیں کہ یہ سامنے میری دیوار ہے, اب میں نے اس کے پارٹ دیکھنا ہے, اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہوگی تو میں اس دیوار کی دوسری طرف دیکھ سکوں گا. اگر یہ دیوار وائٹ ہوگی تو میں آگے جتنے مرضی اس میں لینس لگاتا رہوں میں اس دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتا. تو کیٹریکٹ بھی آنکھ میں ایک وائٹ سا ایک جھلی بن چکی ہوئی ہے. آپ آگے جتنے مرضی شیشے لگاتے رہیں گے اس کے,
اس سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب تک کوئی ٹرانسپیرنٹ اس کو نکال کر ایک انسان کا بنا ہوا لینس دوبارہ سے ہم ایک کلیئر لینس نہیں ڈال دیتے, وہ اس میں سے نظر نہیں آتا. اچھا دیکھیں, یوزلی جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں کیٹریکٹ کے, تو آپ لوگ ایگزامن کرتے ہیں, تو اس کی میں بھی پڑھ رہا تھا کہ یوزلی یہ جلدی بالکل سامنے سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ سائڈوں سے ڈیولپ ہوتی ہے, اس کو کیا اس کا دیکھیں جو ایج ریلیٹڈ کیٹریکٹ ہے نا, وہ یوزلی سائڈوں سے بننا شروع ہوتا ہے اور پھر سینٹر کی طرف آتا ہے. اس لیے جب پیشنٹ کو نظر کا مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے تو اچھا خاصا کیٹریکٹ بن چکا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کیٹریکٹ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے, اسپیشلی اگر ڈائبٹیز, شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, کوئی چوٹ لگ گئی یا انفیکشن کی وجہ سے کیٹریکٹ بنتا ہے, تو وہ سینٹر سے بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹس میں بہت ارلی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, حالانکہ ان کا کیٹریکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ان کو, کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے, اس لیے نظر میں وہ بہت کیٹریکٹ ہوتا کم ہے, سفید موتیا ہوتا بہت کم ہے, لیکن وہ نظر میں اتنا افیکٹ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی ارلی سرجری کرنی پڑتی ہے. اچھا مجھے بتائیں پاکستان میں کیا کتنی کامن ہے؟ دیکھیں یہ ہم جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, جو پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, نیپال ہو گیا, دس از دا لیڈنگ کاز آف پریونٹیبل بلائنڈنس. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا بلائنڈنس. بلائنڈنس ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو انسان جن کو 3 میٹر کے فاصلے سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, مطلب کہ اگر میرے اور آپ میں 3 میٹر کا فرق ہے تو میں آپ کی شکل کی طرف نہیں دیکھ سکتا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ پریکٹیکلی بلائنڈ ہے. مطلب اس کی ڈیفینیشن ہے, تو ایک لیگل ڈیفینیشن ہے یہ. تو دس از ہمارے یہ ایریا میں, پاکستان, انڈیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, دس از اے لیڈنگ کاز آف پریونٹیبل بلائنڈنس. پریونٹیبل بلائنڈنس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جب علاج کیا جاتا ہے تو یہ بلائنڈنس ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ بہت میجر ہمارے سوسائٹی کا ایک یہ فیکٹر ہے کہ ایک پریونٹیبل چیز ہے, اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ پولیو ہو گیا, جس طرح باقی انفیکشن ڈیزیز ہوگی, اس کو آرام سے ایک بہت سمپل سے سرجری سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری لوکیلٹی میں دس از اے لیڈنگ کاز آف بلائنڈنس. ڈاکٹر سیرم, جیسے ہم نے ابھی کاز ڈسکس کیے نا, جیسے میں ایز اے سی ٹی رپورٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ, ایم آر آئی رپورٹنگ کرتے ہیں, ریڈیشن ہماری جو فیلڈ میں کافی انوالو ہے, جو کرونری کیتھ وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ریڈیشن فلوروسکوپ وغیرہ انوالو ہے. تو ایک ہے نا پریونٹیبل ڈیزیز, ایک ہے مینیجیبل ڈیزیز یا ڈیفینیٹیو مینجمنٹ. ڈیفینیٹیو مینجمنٹ تو ہو گئی, لینس ڈال دیا آپ نے, لیکن پریونٹیبل میں ایج کو تو پریونٹ نہیں کر سکتے آپ, ایج تو بڑھنی ہے. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن ہم کنٹرول کرتے ہیں, لیکن کچھ پروفیشنز ہیں جہاں پر جیسے ابھی ہم نے بات کی سن لائٹ کی, کہ پرولونگ ایکسپوجر جو ہے, جیسے فارمرز ہیں, تو وہ اب کسی فارمر کو بولیں گے سن گلاسز لگائے تو لوگ بولیں گے یار کیسی باتیں ہیں, لیکن مطلب یہ بھی پریونٹیبل میں ہی آ گیا نا. اسی طرح آپ لوگ کوئی ایڈوائس کرتے ہیں جو لوگ جہاں پر ریڈیشن ہے, ہم میڈیکل فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, کہ ان کو کتنا ایک ایکسپوجر ہونا چاہیے کیا, اور ان کو چیک کیسے کیا, کیونکہ ریڈیشن ون آف دا کاز ارلی کیٹریکٹ بھی, اور اس میں ریٹنا میں بھی افیکٹس آنے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو بھی ایکسپوجر والے ہیں ان کو تو 6 منتھلی فالو اپ ہوتا ہی ہوتا ہے, چیک کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا تو 6 منتھلی فالو اپ ہوتا ہی. اور جب اگر آپ کا کسی بھی ٹائم آپ نے چیک کروانے کے, ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ارلی کیٹریکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ نے 6 منتھلی چیک اپ کروانا. آفٹر دا ایج آف 60 بھی آپ نے 6 منتھلی اپنا چیک اپ کروانا ہی کروانا. باقی آپ نے جب پریونٹیبل کی کاز بات کی ہے, تو ابھی تک کوئی ایسے ڈراپس, کوئی ایسا علاج, کوئی ایسے ایف ڈی مطلب کہ اپروو کوئی ایسا ڈیلے کر سکتے ہیں, ڈیلے بھی کسی حد تک کیا جا سکتا ہے. مطلب وہ بھی کوئی ایک اپروو میڈیکیشن ہے, کوئی فارماسیوٹیکل ایجنٹ ایسا نہیں ڈیولپ کیا گیا ابھی تک جو اس کو پریونٹ کر دے, یا اگر بن گیا تو اس کو دوبارہ سے صحیح کر دے. اچھا جس اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں, جو ریڈیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں, ہم میڈیکل فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں, تو کوئی میری نظر سے ویسے کچھ گزری نہیں کوئی گائیڈ لائن کہ کتنے عرصے بعد ان کو اپنا آئی ایگزامینیشن کرانا چاہیے اسپیشلی, تو کوئی ہے آپ کے دماغ میں؟ گائیڈ لائنس تو ایسے مطلب کہ جیسے میں نے پھر کہا نا, ریڈیشن کی وجہ سے کیٹریکٹ بہت مائنر چنک ہے. اچھا, مطلب کہ یہ ایک طرح کا جیسا برڈن آف ڈیزیز اس کا بہت کم ہے, تو اس لیے ایسے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. لیکن کو ماربڈ جہاں پر جیسے سپوز ایک 50 سال کا آدمی ہے جو ڈائبٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, تو ان کا تو ویسے ہی 6 منتھلی ان کا چیک اپ ہونا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بچوں میں بھی کیٹریکٹ بڑا کامن ہے, کنجنٹل کیٹریکٹ ہے, اس کی تو کچھ فیملی ہسٹری ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سیکنڈلی کوئی بھی میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے, جیسے کوئی بھی گلوکوز کے میٹابولزم میں, پروٹینس کے میٹابولزم میں, اور کوئی اگر سبلنگس میں کیٹریکٹ ہے تو ان میں بھی کیٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو. بچوں میں ہم کیا کہتے ہیں, جیسے ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی
एक सेंसिटिव पीरियड ऑफ आई विजन का है कि अगर विजन अच्छी नहीं होगी तो उम्र भर आपकी विजन नहीं बनेगी. तो उसकी वजह से आपने उसका बहुत अर्ली ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये ओपेसिटी निकालेंगे उतनी ही जल्दी बच्चा देखना स्टार्ट करेगा. बच्चा क्या बताता है? बच्चा कुछ भी नहीं बता सकता. आई एम सॉरी टू से, उसमें बहुत से जो आजकल तो बहुत मॉडर्न लोग हो चुके हैं, तो लोग आते हैं कि देखिए हमने इस बच्चे की तस्वीर ली है फ्लैश के साथ, लेकिन हमें आंख में कुछ वाइट नजर आ रहा है. अच्छा. एक साल से छोटा बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं होती. उसमें जब आप उसको वैसे ही देखते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकोकोरिया कहते हैं हम. अच्छा. वाइटिश प्यूपिली रिफ्लेक्स. अभी मैं आपकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, मुझे एक ब्लैक नजर आ रहा है. जो आंख के अंदर वाला हिस्सा है वो ब्लैक नजर आ रहा है, वो एकदम से वाइट नजर आना शुरू हो जाता है. अच्छा. क्योंकि बच्चों का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, उसमें टोटली आंख वाइट हो चुका है. जो प्यूपल वाला एरिया जहाँ लेंस होता है वो पूरा वाइट हो चुका होता है, तो वो बहुत अच्छी आराम से पिक हो जाता है. और जिसको हम कहते हैं रेड रिफ्लेक्स कहते हैं. वो अगर आप किसी फ्लैश से किसी की रात को पिक्चर ले तो एकदम लगता है कि ड्रैकुला बना हुआ है और बहुत ही कोई खौफनाक बना हुआ है. तो वो एक आंख में तो रेड होता है. अगर दोनों आंखों में कैरेक्टर है तो दोनों आंखों में आपको वाइट नजर आ रहा होता है. अगर एक आंख में हो तो एक आंख में रेड रिफ्लेक्स आ रहा होता है और एक आंख में नहीं आ रहा. तो बच्चों का कैटरेक्ट पाकिस्तान में कितना कॉमन है? ये पाकिस्तान में क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज ज़्यादा कॉमन है, तो इसी वजह से ज़्यादा कॉमन है इसका. लेकिन इसका एक अच्छी बात ये है कि इसका इलाज बहुत अच्छा पाकिस्तान में भी, मतलब जो एक इंटरनेशनल लेवल की जो गाइडलाइन के मुताबिक इलाज है, और बहुत सारी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं, स्पेशली इस कंजेनिटल कैरेक्टर पर काम कर रही है. फ्री लेंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, और उनकी अर्ली सर्जरी होती है, और इसका चेक एंड बैलेंस भी बहुत अच्छा है. उनका फॉलो अप बहुत अच्छा होता है, उनका एक रिकॉर्ड बना होता है. एक इदारा है लाहौर में जो एक मेंटेन रखता है इसका कि बच्चों में कितना कैटेट, हर सरकारी अस्पताल में कितना बच्चों में कैटेट प्रेजेंट किया जा रहा है, और वो एक प्रॉपर टाइमली उसका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, और इलाज के बाद उनकी नज़र कैसी जा रही है. अच्छा, हम इसको क्लासिफाई, कोई क्लासिफिकेशन है इसका? हम ये एज और चिल्ड्रन करते हैं. देखिए एक तो है ना इटियोलॉजी पर क्लासिफिकेशन है कि एक एज रिलेटेड है, कंजेनिटल है, मेटाबॉलिक डिजीज है, ट्रॉमा है, रेडिएशन है. फिर दूसरी सवेरिटी पर आ जाती है, फिर तीसरी टाइप्स पर आ जाती है, फिर मुख्तलिफ तरह का, मतलब सफ़ेदी जैसे आपने कहा कि साइडों से शुरू हो रही है, तो उसको हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट कहते हैं. अगर वो सेंटर पर उसका जिसको लेंस का जो कुदरती लेंस है हमारा, उसका जो न्यूक्लियस है, तो उस पर अगर ओपेसिटी बनना शुरू हो रही है तो हम उसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं. फिर जो लेंस होता है उसका कैप्सूल भी होता है, जिसको हम हिफाजती झिल्ली कहा जाता है. अगर उसमें कैटरेक्ट बन गया तो उसको कैप्सूलर या सब कैप्सूलर कैटरेक्ट कहा जाता है. फिर सेवेरिटी पर फिर वो न्यूक्लियर किस हद तक है, किस हद तक ये सफ़ेदी आ चुकी हुई है. अगर अर्ली है तो उसको ग्रेड 1 कहा जाता है, तो वो ग्रेड 2, 3 और जो मैक्सिमम होता है उसको ग्रेड 4 कहा जाता है. और फिर हम उसको, जिसका आम ज़बान में कहते हैं कि मोतिया पक चुका हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैच्योर कैटरेक्ट कहते हैं. तो वो पाकिस्तान में तो अभी भी मैच्योर कैटरेक्ट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेस्ट में ये टर्म ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है. उसमें वो इतनी अर्ली पिकअप और अर्ली सर्जरी और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है कि आजकल कोई भी पेशेंट ब्लाइंडनेस के लेवल तक भी नहीं जाता कैटरेक्ट की वजह से, और सेकेंडली वो अर्ली प्रेजेंट करके ट्रीटमेंट ले लेते. अच्छा, मैच्योर कैटरेक्ट वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई दफ़ा मरीज सुनते हैं कि जी मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने कहा जी अभी आपका मोतिया पका नहीं है, तो अभी शायद ज़रूरत नहीं है. तो वो क्या डिपेंड करता है? जैसे वो उसके लाइफ, मतलब जैसे आपने शुरू में बताया कि एक औरत, एक अम्मा जी 70 ईयर्स 75 घर बैठी हैं, उनके मुकाबले में एक ड्राइवर की डिफरेंट है, तो उस पर कैसे डिसाइड करते हैं? सिर्फ विजन पे और पेशेंट की आपकी डेली एक्टिविटीज़ पर डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना ये इशू दिया जा रहा है. अगर पेशेंट कहता है कि मुझे डेली वर्क में बहुत ग्लेयर आता है, बहुत रोशनी चुभती है और मुझसे डेली एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती, तो उसकी सर्जरी की जा सकती है. उसमें ये इंतजार नहीं रहता कि कितना एक मैच्योर है, क्या मैच्योर आजकल वही मैंने आपको बताया खत्म हो गई. मैच्योर कैटरेक्ट उस टाइम किया जाता था जब पहले उसकी सर्जरी टांकोली, जिसका क्या कहा जाता था, टांकोली सर्जरी की जाती है. क्योंकि आप लेज़र के ज़रिए, जिसको असल में वो अल्ट्रासाउंड होती है, लेज़र नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मदद से कैटरेक्ट निकाल दिया जाता है. उसमें कोई टांका भी नहीं लगता, और कुदरती जगह पर जहाँ एक अल्लाह ताला ने हमारा शीशा रखा हुआ है, उसी जगह पे एक शीशा रखा जाता है. तो उसकी रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप किसी की पेशेंट की नज़र थोड़ी सी भी कम है तो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है. जो टांकोली सर्जरी होती थी उसमें पेशेंट की 100% तक इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी, तो हम वेट किया जाता था कि पेशेंट की पहले नज़र इतनी कम हो जाए कि ऑपरेशन के बाद उसको फ़ायदा हो, तो उसमें पेशेंट का मोतिया पकने का इंतज़ार किया जाता था. लेकिन अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड और लेज़र के ज़रिए से
یہ موتیاں نکال دیا جاتا ہے اور لینس کو بھی ایک ایکوریٹ جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں بہت اچھا نظر آتا ہے. اس لیے اور اس موتیا کو اب ایک موتیا کچا موتیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ فلی ڈیولپ ہارڈ نہیں ہوا, پکا ہوا موتیا کیا ہو گیا, وہ ہارڈ ہو چکا ہوا ہے, تو اس کو نکالنا بھی ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کو اتنا ہارڈ ہونے سے پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے جا کے لیزر یا الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے اس کو بہت جلدی نکال دیا جائے, آسانی سے نکال دیا جائے اور سرجری کی کوئی میجر کمپلیکیشن کے بغیر نکال دیا جائے. کیونکہ اس کی یہ جو موتی ہے جیسے آپ نے بات کی, بیسیکلی اس کا ڈیفینیٹلی مینجمنٹ سرجری ہے. ہم سرجری سرجری کو تو کیونکہ کمپریہنسولی مینج ہم بات کریں گے اس کے اوپر, تھوڑا سا اس سے پہلے بھی بات کر لیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم ڈیلے ٹیکنیکلی اسٹڈی بھی تھوڑا بہت ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے کوئی میڈیکل مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی میڈیکل کوئی اپرووڈ میڈیکل کوئی ایک یہ نان ایلوپیتھک بہت علاج ہوتے ہیں, لیکن آج تک پچھلے 10 سال میں نے کوئی علاج کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پچھلے 10 سال سے تقریباً میں آئی کے پیشنٹس دیکھ رہا ہوں, مختلف ڈراپس ہیں مارکیٹ میں, لیکن وہ کوئی بھی ایک تو اپرووڈ بھی کوئی نہیں ہے, ایک تو آف لیبل ہیں وہ سب, اور سیکنڈلی میں نے ایک تو کیٹریکٹ اگر کسی کا ہے وہ کم ہوتے تو بالکل بھی نہیں دیکھا. کچھ کو ڈیلے اگر ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ نیچرلی وہ ڈیلیڈ ہو رہا ہے یا بندہ ریلیٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے, وہی نا پلیسیبو افیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈیلیڈ. پھر بھی اکا دکا مریض ایسے آ جاتے ہیں جن کا کیٹریکٹ اتنی اسپیڈ سے پروگریس نہیں کرتا جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جس کا کیٹریکٹ بنا ہوا ہے وہ ختم ہوتے ہوئے آج تک میں نے نہیں دیکھا ڈراپس کی مدد سے. ہاں صحیح ہے وہ نا. اچھا ایک ڈراپس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے. اچھا اب اس کا آپ دیکھیں اس ڈراپ اب وہ تو الٹیمیٹلی جب مارکیٹ میں آئے گے پھر ہی اس کا دیکھا جائے گا, لیکن اگر وہ ایون اگر کوئی کیٹریکٹ کے پیشنٹ کو ڈراپس ڈال کے وہ کیٹریکٹ ڈیزالو بھی کر دیا جاتا ہے تو ویژن کی بحالی کے لیے اس کو لینس تو ڈالنا ہی پڑے گا, تو سرجری تو پھر الٹیمیٹلی کرنی ہی پڑے گی. ایسے میرا نہیں خیال کہ جو ڈراپس پر آج کل ریسرچ بھی ہو رہی ہے وہ یہ ڈراپس پر ریسرچ نہیں ہو رہی کہ ایک بنے ہوئے کیٹریکٹ کو کلیئر کیسے کیا جائے, وہ یہی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو کیٹریکٹ بن گیا اس کو بغیر آپریشن کے آنکھ کے اندر ہی ڈیزالو کر دیا جائے. لیکن پھر الٹیمیٹلی کیا ہے, سرجری تو پھر بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ لینس تو جو ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لینس آیا ہے اس کو جب وہ ختم ہو چکا ہے آنکھ سے تو نظر تو نہیں آئے گا. نظر تو اسی ٹائم پر آئے گا جب دوبارہ سے ہم کوئی مصنوعی یا ایک انسان کا بنا ہوا لینس دوبارہ آنکھ کے اندر انٹروڈیوس کر دیں. اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جن کے لیے آپشن صرف سرجیکل ہے نا. یہ بیسیکلی کیونکہ ہمارا اویئرنیس کا پروگرام ہے تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس جو ہیں کہ کسی بھی چیز کو, جیسے میں بائی دا وے بات ہے جیسے ہارٹ ویلوز ہوتے ہیں نا, ایورٹک اسٹینوسس جیسے تنگ ہو گیا تو کلاسیفیکیشن ہے, یوزلی ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے, ویسے کوئی بچپن سے ان کو کوئی کنجنٹل بیماریاں ہو تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں اس کا میڈیکل علاج کیا ہے. میڈیکل علاج تو کوئی نہیں ہوتا, ہم یوزلی جو ہے نا فالو کرتے ہیں جیسے آپ اس طرح بات ہو رہی تھی. تو مریضوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جیسے آلٹرنیٹ میڈیسن کی بات بھی ہوئی یا فار دیٹ میٹر ڈراپس کی بات ہوئی, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرجیکل مینجمنٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ گلاسز کی مدد سے اس کو جتنا میکسیمم آپ اس کی ویژن امپروو کر سکتے ہیں ود دا کیٹریکٹ, یہ تو پاسبل ہے, لیکن جو ڈیفینیٹ مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو 100% اس کو فائدہ ہوگا وہ سرجری ہے. اچھا چلیں اب ہم مین ہم اس پہ ٹاپک پہ آتے ہیں جو اس کی مینجمنٹ ہے, بیسیکلی سرجیکل مینجمنٹ. ہم اسٹارٹ جیسے ہم پروسیجر کو ہم دیکھتے ہیں نا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا پیشنٹ بھی ہوتا ہے جس کا کیٹریکٹ ہونے کے باوجود کانٹر انڈیکیٹڈ ہے لینس ریپلیسمنٹ؟ دیکھیں جو پہلے جیسے ہم نے بات کی نا کہ آنکھ کے اندر کی انفیکشن, کیونکہ ہم نے ایک فورن باڈی آنکھ کے اندر انٹروڈیوس کر دی, تو فورن باڈی میں انفیکشن ہونے کا بہت خطرات ہوتے ہیں. اگر آنکھ میں پہلے سے ہی انفیکشن ہے, جس طرح کا یوویائٹس کا پیشنٹ ہے, مطلب کہ آنکھ کے ایک تو آنکھ کے باہر کی جھلی کی انفیکشن ہوتی ہے, پھر ایک آنکھ کے اندرونی حصے کی جس میں آئرس آ جاتا ہے, سیلری باڈی آ جاتی ہے, لینس بھی آ جاتا ہے, وہ کو بتا دیں بیسک مسلز ہوتے ہیں, جو جیسا آپ کو آنکھ کی جو شیپ نظر آ رہی ہے کہ اس کی یہ نیلی آنکھیں ہیں, اس کی براؤن آنکھیں, اس کی اس کلر کی آنکھیں, تو اس پارٹ کے جو کلر والا پارٹ ہوتا ہے اس کی جب انفیکشن ہو جاتی ہے یا سوزش ہو جاتی ہے تو اس میں کیونکہ ہم نے لینس اسی جگہ آس پاس رکھنا ہوتا ہے تو وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس لینس پہ سے پھر اچھا نظر نہیں آتا. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ انیشیلی آپ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یہ انفیکشن ختم ہو جائے. آپ کو سرجری آپ اسی ٹائم پہ کی جائے جب یہ انفیکشن ایٹ لیسٹ 3 سے 6 مہینے کے لیے آنکھ میں انفیکشن نہ ہو. لیکن اگر بہت ہی آپ کو ارجنٹ سرجری کرنی پڑے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپریشن کے تھوڑا عرصہ بعد جب انفیکشن سیٹل ہو چکی ہوئی ہے تو دوبارہ لینس رکھتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ایم کیا ہے آپ کا, پیشنٹ کی نظر اچھی کرنا.
تو اگر آپ لینس نہیں رکھیں گے تو پیشنٹ کی نظر اچھی نہیں ہوگی. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ موتی کا آپریشن ہوتا تھا تو بہت موٹے چشمے پہننے کی ضرورت پڑتی تھی. ابھی بھی ہمارے پاس سے 90s کے, کیونکہ یہ لینس امپلانٹیشن ہمارے ملک میں ارلی 2000 میں اسٹارٹ ہوئی ہے, لیٹ 1990s اور ارلی 2000 میں. تو ایک جنریشن ابھی بھی ہے جو الائیو ہے جنہوں نے ارلی 90s میں سرجریز کروائی تھی. وہ آتے ہیں, انہوں نے ایک دیکھے 15 نمبر کا شیشہ پہنا ہوتا ہے, تو اس میں اب وہ لمیٹیشن بہت زیادہ ہے, آپ کو نظر بہت کم آتا ہے اس میں ایک آپ امیجن کریں کہ آپ ایک اپنے گھر میں کسی کی نزدیک کی اینک لے لیں, وہ 2 یا 2.5 نمبر کی ہوتی ہے. آپ جب اس کو لگا کر دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے چکر آ جاتا ہے. تو وہ ایک انسان ہے 12, 13 یا 14 نمبر کا وہ لینس ہر ٹائم لگا کر رکھنا ہے, تو اس میں سے آپ کی فیلڈ بھی بہت کم ہو جاتی ہے, آپ کو گردن ہلا کر دیکھنا پڑتا ہے. آپ بھی جیسا میں آپ کو تھوڑا اس طرح اگر نظر ہلا کر بھی آس پاس دیکھ سکتا ہوں, تو ایسے پیشنٹس کو گردن ہلا کر آس پاس دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی فیلڈ آف ویژن بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا, ایک تو ہو گیا انفیکشن نہیں ہو رہی آبویسلی, جیسے کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے, ایون جب ویب سرجریز ہوتی ہیں انفیکشن ہوا ہے تو انفیکشن کو ڈیلے کیا جاتا ہے, مطلب اس کو انفیکشن کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کے بعد سرجریز کی جاتی ہے. اسی طرح کو ماربڈ جیسے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اس کو کوئی کانٹرانڈیکیشن نہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کوئی کنٹرول کیوں ہے. وہ پوسٹ آپ دیکھیں وونڈ ہیلنگ ہے نا, ایک طرح کی سرجری ہی ہے نا, ایک طرح کا ہم نے پیشنٹ کو زخم ہی دیا. تو اگر وونڈ ہیلنگ نہیں ہوگا, اور آنکھ اتنا سینسیٹیو پارٹ ہے, کچھ باڈی کے بہت سینسیٹیو پارٹس ہیں جس میں ہڈی ہو گئی ہے, بون ہو گئی ہے, دماغ ہو گیا اور آنکھ ہو گئی, اس میں اگر انفیکشن ایک دفعہ ہو جائے تو ان کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انفیکشن سے بچا ہی جائے, انفیکشن نہ ہو, کیونکہ ایک دفعہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے ان سب, جس میں آنکھ ہے, میرے ہمیں دماغ کی بھی انفیکشن ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگاتا ہے, ہڈی کی بھی انفیکشن ٹھیک ہوتے ہوئے بہت کم ہی ہم دیکھتے ہیں. تو ایسے ان کی جب بھی سرجری ہم کرتے ہیں تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ انفیکشن سے بچا ہی جائے. سیکنڈلی آپ نے جو لینس کی بات کی ہے, تو ایک اس میں آ جاتی ہے انٹرا آپریٹو کمپلیکیشن. اب دیکھیں لینس کو ہم نے ہوا میں تو آنکھ کے اندر نہیں سسپینڈ کر سکتے نا, اس کی بھی ایک جگہ پر ہم نے رکھنا پڑتا ہے, تو اس جگہ کو ہم نے آپریشن کے دوران میں بچانا ہوتا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ یا قدرتی طور پر وہ چیز ویک ہے, ہم نے موتیاں نکال دی اور ہم نے جس جھلی کے اوپر لینس رکھنا تھا وہ ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے, تو ایسے موقعوں میں بھی لینس کو نہیں رکھا جاتا, اور پھر اس جھلی کے بارے میں کچھ قطرے دے کے اس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لینس رکھنا ہے. اس کو تھوڑا اور بتائیں گے, جھلی کا کیا مطلب؟ دیکھیں ایک لینس ہے نا, مریضوں کے لیے کہ ان کو جس طرح ایک لینس ہے نا, لینس کا ایک اندرونی پارٹ ہے اور ایک اس کا بیرونی پارٹ ہے, جس کو ایک حفاظتی جھلی کہتے ہیں, کورنگ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. ایک لفافہ ہے, اس کے اندر ایک مواد پڑا ہوا ہے جو وائٹ ہو چکا ہوا ہے, ہم نے لفافہ کے کھولا, اس کے اندر سے وہ وائٹ مواد نکالا اور اس کے اندر ہی ایک لینس ڈال دیا. اب اس وائٹ مواد کو نکالتے ہوئے اگر لفافے میں کوئی سوراخ ہو گئے ہیں تو جب ہم اس میں لینس ڈالیں گے تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے گا نہیں اور اس لفافے سے باہر نکل جائے گا. تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ حالانکہ یہ سرجری بہت سیف سرجری ہے, کیٹریکٹ سرجری از اے ویری سیف سرجری ناؤ, لیکن اسٹل کمپلیکیشن کا چانس ہے. لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سرجری 100% نہیں ہوتی, اس میں کمپلیکیشن کے چانسز پاسبل ہوتے ہی ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اب بتائیے کہ کامنس سرجری جو لینس پلیسمنٹ ہے, تو اس کا کیا نام ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ ہے, اس کو کہتے ہیں فیکو ملسیفیکیشن ود انٹرا آکولر لینس امپلانٹیشن. فیکو ملسیفیکیشن اس مشین کا نام ہے جس میں سے الٹرا ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں. وہ کیا کرتی ہے, موتیے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. پھر اسی مشین میں فیکو ملسیفیکیشن کی مشین میں ایک سکشن بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو سکشن آؤٹ کر دیتی ہے. تو اس کو فیکو ملسیفیکیشن, لیکن عام زبان میں اس کو موتی کی سرجری لیزر کی مدد سے ہی کہا جاتا ہے, لیکن اصل میں ٹیکنیکلی دس از اے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی. بیسیکلی کمپریہنسو, ہم جو فیکو ہم بات کرتے ہیں, فیکو سرجری کرا لیں تو اس میں سب کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں وہ ایک ہی سیٹنگ میں کیٹریکٹ بھی نکال دیا جاتا ہے اور اسی سیٹنگ میں لینس بھی ڈال دیا جاتا ہے. اور کیونکہ وہ الٹرا ساؤنڈ مشین کی جو ڈائمینشن ہے وہ 3.2 ملی میٹر, آج کی جو لیٹسٹ مشینری آ رہی ہے وہ 2.75 ملی میٹر. آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی چھوٹی یہ 2.75 ملی میٹر میں ہاتھ کے یہاں میں اس سے بھی نہیں میں بتا سکتا کتنے چھوٹے ہے پارٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اس کی جو وتھ ہے نا, جس کی آنکھ کے اندر ایک مشین ڈالی گئی ہے نا, تو آنکھ کے اندر ایک صرف 2.75 ملی میٹر کے انسیجن کے ذریعے ڈالی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے موتیاں نکالا گیا. اسی لیے اتنے چھوٹے انسیجن کی وجہ سے اس میں ٹانکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی.
تو پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, پہلے ایک نا 6 ملی میٹر مطلب کہ تقریباً 6 ملی میٹر کی انسیجن دی جاتی تھی, موتی کو پوری کی پوری اپنی اس کی شیپ میں نکال دیا جاتا تھا, ایکسٹریکٹ کر دیا, اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے دیکھیے ایک آنکھ ویسی بہت چھوٹی آنکھ ہے, اس کے لیے 6.5 ملی میٹر از اے ویری بگ انسیجن. اور اس کے بعد جب دیکھیں آپ جب اسکار بنتا ہے تو اس میں 100% ویژن بھی ریکور نہیں ہوتی اتنے بڑے انسیجن کی وجہ سے. یہ کیونکہ آپ یہ 2.75 یا 3 ملی میٹر کے انسیجن ہیں تو یہ ایک آلموسٹ نگلیجیبل ٹائپ کے انسیجن ہیں. اچھا, جو لینس ہیں جو ڈالے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ میں نے ہم جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک لو, انٹرمیڈیٹ اور ہائی کوالٹی ہوتے ہیں, اس کا کیا فرق ہے؟ کیونکہ اس میں کاسٹ میں کافی بڑا فرق ہوتا ہے, تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے انیشیل جو سب سے میجر کام ہے لینس کا, اس کا کیا ہے ویژن. تو یہ ویژن ٹھیک کرنا ہر لینس میں یونیورسل ہے. ٹھیک ہے, جس طرح اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل کا میجر کام کیا ہے؟ سننا, کال آپ نے اٹینڈ کرنا. تو ہر آپ ایک سستا موبائل بھی لے لیں, اس نے کال سننی ہے. تو وہ سب میں یونیورسل ہے. اس کے بعد پھر فلٹرز آ جاتے ہیں, اس کی شیپ آ جاتی ہے, کیونکہ قدرتی جو لینس ہوتا ہے انسان کا اس کی ایک شیپ ہوتی ہے, سائڈوں سے وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے, سینٹر سے تھوڑا چوڑا ہوتا ہے, پھر سائڈوں سے تھوڑا پتلا ہوتا ہے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں اے سفیریکل. جو تھوڑے سستے لینس ہوتے ہیں وہ سفیریکل ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ آنکھ کی شیپ کے مطابق نہیں ہوتے. پھر فلٹرز آ جاتے ہیں, بلو ویو فلٹر سے لاسٹ ہم نے بات کی تھی, سن لائٹ کی بات کی تھی کہ سن لائٹ کی وجہ سے بھی کیٹر بن جاتے ہیں. تو اس میں وہ فلٹرز پہلے سے ہوتے ہیں تاکہ وہ سن لائٹ کو جو ہارمفل جو ریز ہیں ان کو ایبزارب کر سکیں. پھر اس میں ان کی پاور کوالٹی آ جاتی ہے. پھر جیسے آپ کے نارمل آپ کے آگے گلاسز ہیں اس میں بھی آپ کے کوالٹی آ جاتی ہے کہ اس میں اسکریچز ہونے کے چانسز کم ہیں, اس میں جو گند, اس میں کوئی جو امپیورٹیز اٹیچ ہونے جو آنکھ کے اندر, جیسا میں نے پہلے بات کی ہے فورن باڈی ہے آنکھ کے اندر, تو اس میں لینس کے اندر یہ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے, کوئی بھی اگر کوئی چیز امپیورٹی اس کو اگر ٹچ کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کو ٹچ نہ کہا گیا. اس کو ہم ہائیڈروفوبک اور ہائیڈروفیلک بھی آ جاتے ہیں. کچھ لینس ہوتے ہیں جو پانی کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو پانی کو ریپیل کرتے ہیں, تو اس میں یہ کوالٹی بھی آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے پرائس میں ویریشن آ جاتی ہے. لیکن جو اگر کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے ایک سستا لینس ڈلا ہوا ہے تو مجھے نظر کم آئے گا, جو نظر کی جو کوالٹی ہے وہ ہر لینس کی سیم ہوئی ہوتی ہے. آگے جو فلٹرز اور شیپس اور ان کی جو میٹیریل کی وجہ سے جو کاسٹ میں ڈفرینس آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے, لیکن جو نظر ہے کوئی ایک بندہ ایک دم سے ٹینشن میں نہ آ جائے کہ مجھے تو بہت سستا لینس ڈلا تھا, میرا تو مسئلہ ہو جائے گا. بیسیکلی نظر جیسے موبائل فون ہے, سنائی بھی دے گا اور بول بھی سکتے ہیں, سارا کچھ بول سکتے ہیں آپ, اس میں کیمرہ نہیں ہوگا, اس میں وہ فلٹرز نہیں ہوں گے, اس میں فلیش لائٹ نہیں ہوگی, ایسی چیزیں نہیں ہوگی, لیکن جو میجر کام ہے وہ کرتا ہے. اچھا, یہ جو لینس ہوتے ہیں یہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں؟ نہیں, پاکستان میں بھی ہر طرح کے, ہر طرح. جو دیکھیں جو برانڈیڈ لینس ہے وہ تو آبویسلی امپورٹ ہے, مطلب کچھ کمپنیز ہیں جو ایک اوور آل جو موبائل کے لینس بھی بنا رہی ہیں, کیمرے کے لینس بھی بنا رہی ہیں, اس طرح وہ آنکھ کے لینس بھی بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو آبویسلی امپورٹ ہی ہوتے ہیں. پھر کبھی شارٹ بھی آتے ہیں, آج کل امپورٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ ہو جاتی ہے. اچھا, مجھے اس کی جو پروسیس ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر پیشنٹ جو ہے نا وہ مطلب کوئی اس کی دیکھیں, ایک تو یہ سرجن اسکلس پر بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بہت ایکسپیرینس اور بہت ایفیشینٹ سرجن ہے تو ہی کین ڈو دا سرجری ان 5 منٹس آلسو. اچھا, لیکن جو اس کا ریکمینڈیڈ ٹائم ہے کہ اس میں اگر پراپر آپ اس کو ٹائم دے, ہر اسٹیپ کو سلولی اوور کریں تو میکسیمم 25 to 30 منٹس کا ایک پروسیجر. اور اس میں کوئی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. پیشنٹ اپنے چل کر آتا ہے, چل کر واپس جاتا ہے. آپریشن تھیٹر سے اسٹریچر پر واپس مریض نہیں جاتا, اس کو کسی قسم کی بے ہوشی نہیں دینی پڑتی, کسی قسم کا ٹیکہ نہیں لگانا پڑتا. ایک ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں جو آنکھ کو سن کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کی جب آنکھ سن ہوتی ہے تقریباً 30 سے 35 منٹ تک آنکھ سن رہتی ہے. تو اسی 30 سے 35 منٹ کے دوران وہ آپریشن سے کے ذریعے موتیاں نکال دیا جاتا ہے اور لینس ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہم جب بھی آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں تو ہمیں باقی ہمارے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑا جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا مریض آتا ہے, چل کر آتا ہے, چل کر ہی چلا جاتا ہے. ہمیں اینستھیزیا کی والوں کو بھی منتیں کرنی پڑتی ہے, پیشنٹ کا سارے پیرامیٹر بھی سیٹ کرنے پڑتے ہیں, وہ بھی سیٹ کرنے پڑتے ہیں, اور پھر جا کے اس کو اینستھیزیا ملتا ہے. پھر بعد میں اس کا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آپریشن ہم کر چکے ہوتے ہیں, 20-25 منٹ ہمیں پیشنٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اینستھیزیا سے آؤٹ ہو جائے. ہمارا ایسا کوئی. اچھا, جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس کو کتنی دیر تک اسٹے کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں؟ وہ اسٹے اگر وہ اسی ٹائم میں بھی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں. دیکھیے, ایک لینس ہم نے رکھ دیا ہوا ہے, اب اس کو سیٹ ہونے میں
تقریباً 20 سے 25 دن لگتے ہیں. تو اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہے کہ آپ نے جھکنا نہیں ہوتا, کسی قسم کا وزن نہیں اٹھانا ہوتا, بچوں کو نہیں اٹھانا ہوتا, کھانسی قبض جتنی کم سے کم آپ زور لگائیں, سجدہ نہیں کرنا ہوتا, نماز اشاروں سے پڑھنی ہوتی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اسٹیبل بھی ہو جائیں, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا آنکھ کو جب بھی ٹچ ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے, ویزو ویگل ریفلیکس کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ اسٹیبل ہو چکا ہوا ہے, کھا پی رہا ہے, وہ بالکل پین فری ہو چکا ہوا ہے, تو وہ اپنے آرام سے, اگر اس کے پاس ٹرانسپورٹ اچھی ہے تو آرام سے اپنے گھر کو جا کر ریسٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس میں پہلے سن گلاسز, وہ ڈارک گلاسز لگانے پڑتے ہیں کچھ دنوں تک, کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کا جو میجر جو ایم ہے نا, اس کا یہ ایم ہے کہ انسان بار بار اپنی آنکھ کو ٹچ نہ کرے, کیونکہ ایک ویک ابھی حالانکہ بہت چھوٹا انسیجن دیا ہے, لیکن آنکھ کے لیے پھر بھی وہ ایک میجر انسیجن ہے. اگر آنکھ کو زور سے ملے گا تو وہ انسیجن کھل جائے گا, پھر لینس ہلنے کے بھی خطرات ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے آنکھ بنوائی ہے تو ہم دیکھنے کا, نظر کا کام ہی نہیں کر سکتے, تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. آنکھ آپ نے آپریشن کیوں کروایا؟ دیکھنے کے لیے. تو آپ ایک دم خواتین آتی ہیں آگے 3 طرح کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں, نہیں جی ہم دھوپ سے بچا رہے ہیں. تو کسی قسم کا نظر کا کوئی بھی کام کرنے سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہوتی آپریشن کے بعد. صرف اور صرف آنکھ کو زور سے ملنا نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس ایک پروٹیکشن ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی آنکھ کو, اگر کیونکہ آپریشن کے بعد تھوڑے 3 سے 4 دن تک ہلکا پھلکا پانی آتا ہے آنکھ سے, تو وہ پانی صاف کرنے کے لیے جب آنکھ کو انسان بہت زور سے ملتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. اس لیے گلاسز کا میجر رول صرف وہ آپ کو زور سے آنکھ کو ٹچ کرنے پر ہے, باقی اس کا میجر اور رول نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے. اچھا, سے ایک ورکنگ بندہ ہے جس نے کیٹریکٹ سرجری کرایا, تو آپ کے خیال میں وہ کب جوائن کر سکتا ہے اپنی ورک پلیس کو؟ 2 ویکس, ویسے 2 ویکس ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر لیکن اس کا اتنا میجر ہارڈ وہ اگر وہ لیبر نہیں ہے, اگر اس کا کوئی فزیکل ورک اتنا نہیں ہے, تو وہ 10 ڈیز کے بعد بھی کر سکتا ہے. یوزلی ہم, کیونکہ جو کیٹریکٹ ہے وہ ایج ریلیٹڈ, جیسے ہم نے بات کی ہے, جب ایک آنکھ میں ہوتا ہے تو دوسری آنکھ میں بھی ہوتا ہے, تو یوزلی ہم 25 to 30 ڈیز کے بعد دوسری آنکھ کی سرجری کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم وہ ایک ریکوری ٹائم ہے 2 ویکس سے پہلے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیشنٹ ریسٹ کرے, تاکہ اس کا ایک بار جو لینس امپلانٹیشن ہوئی ہے وہ ایک اسٹیبل ہو جائے, وہ پکی ہو جائے, اس کے بعد ہی وہ پھر اپنے میجر ورکس. مجھے بتائیں کہ لینس ڈل گیا, اب جو ہمارا کامنسٹ کام ہے ہم سب کا, وہ موبائل ہے اور یا ٹی وی دیکھنا ہے یا لیپ ٹاپ ہے, تو اس کے کتنی ممانعت کرتے ہیں آپ لوگ, منع کرتے ہیں؟ وہی پہلے جو 2 ویکس ہے اسی میں, کیونکہ آپ نے تھوڑی کیئر کرنی ہے. اس کے بعد جیسے میں نے بات کی ہے, دیکھنے کے لیے لینس ڈلوایا, تو اگر اچھا لینس ڈلوایا تو زیادہ موبائل استعمال کرے, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی 2 ویکس کے بعد. کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہی ایک تو ہے کہ انٹرا آپریٹیو آ جاتی ہے, جس میں میں نے کہا کہ جو جھلی ہے, سب سے میجر کام ہی یہی ہے کہ وہ جھلی کو آپ نے بچانا ہے. صرف کیٹریکٹ سرجری, کیٹریکٹ نکالنا از ناٹ این ایشو. اصل میجر ایشو ہے کہ جس جھلی پہ آپ نے لینس رکھنا ہے, کیونکہ پہلے انیشیل کیٹریکٹ سرجری بہت سمپل سرجری ہوا کرتی تھی, لوگ ایون لیٹے کسی بھی اے سیپٹک کنڈیشن کے بغیر بھی کر دیا کرتے تھے. اس میں کیا کرتے تھے, بس وہ نکال دیا کرتے تھے, کیونکہ لینس ڈالنے کی کوئی کیئر نہیں ہوتی تھی, وہ جھلی کو بھی ساتھ میں نکال دیا جاتا تھا. آپ نے اس جھلی کو اگر بچانا ہے تو آپ نے تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی یوز کرنی ہے. اگر وہ جھلی ڈیمیج ہو گئی ہے تو آپ کا لینس نہیں ڈلے گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. پھر اس کی آتی ہے پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشن. پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشن میں سب سے جو میجر ڈریڈ فل, اور جس سے ہم بات کرنے میں بھی ہم اپنے آئی وارڈ میں کیا کرتے تھے, وہ انفیکشن. اب انفیکشن کے یہ ایک ہے کہ 0.01% انفیکشن ایک سیٹ اپ میں اگر ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بری انفیکشن کہا جاتا ہے, بہت برا ریٹ کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, 1000 کیسز میں اگر آپ کا ایک کیس بھی انفیکٹ ہو رہا ہے تو دس از ناٹ اے گڈ سیٹ اپ. جو کرائٹیریا ہے, جو نائس گائیڈ لائنس ایک ہیں, اس کی کرائٹیریا کے مطابق آپ کا انفیکشن ریٹ آپ کے جو سیٹ اپ ہے اس میں لیس دین 0.01% ہونا چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنی امپورٹنس ہے انفیکشن کی. پھر سیکنڈلی کچھ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو لینس کا نمبر ہے, پہلے لینس 10 نمبر کا, 11 نمبر کا, 20 نمبر کا, 21 نمبر کا, یہ پہلے ایک فارمولے کے ذریعے نکالا جاتا ہے. اب وہ فارمولہ بھی انسان کا بنایا ہوا فارمولہ, کبھی کبھار وہ فارمولہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو کبھی کبھار لینس 21 کی ضرورت ہوتی ہے تو 20 کا فارمولہ بتا دیتا ہے. تو ایسے مریضوں کو آپریشن کے بعد دور کے لیے گلاسز لگانی پڑتی ہے, تو ایک یہ بھی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. پھر سیکنڈلی آپ نے زخم, حالانکہ آپ نے صرف 3.2 ملی میٹر کا زخم دیا, کبھی کبھار وہ زخم ہیل نہیں ہوتا,
اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, سینسٹیو پیریڈ جو میں نے بتایا فرسٹ 2 ویکس میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے. سیکنڈلی جو ڈائبٹیز, ہائپرٹینسی اور کرونک ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ وونڈ ہیلنگ بہت ڈیلے ہو جاتی ہے. سیکنڈلی ہم پوسٹ آپریٹیولی, کیونکہ ایک فورن باڈی اور ایک سرجری ہوتی ہے, تو آپ ٹاپیکل اسٹیرائڈس دیتے ہیں اس میں. فرسٹ 40 days کے لیے انسان نے ٹاپیکل اسٹیرائڈس ڈالنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی جیسے اسٹیرائڈس وونڈ کی ہیلنگ کو تھوڑا ڈیلے کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار وونڈ ہیلنگ میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. میجر کمپلیکیشن بہت ہی ریئر ہے, بہت مطلب کہ ایون جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک پیشنٹ آیا ہے, آپ نے آپریشن سے پہلے اس کو دیکھا ہے, اس کو 3 فٹ سے صرف انگلیاں نظر آ رہی تھیں, اور آپریشن کے بعد اس کو پورا کا پورا بون نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک بہت کامن چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ٹریننگ کے زمانے میں ایک پیشنٹ کی سرجری کی ہم نے, تو فرسٹ پوسٹ آف ڈے میں اس کو دیکھنے گئے, تو میں نے اس سے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کا نا, تو میری شکل کی طرف دیکھتا, اچھا یہ آپ ہیں. آپریشن سے پہلے تو میں جیسے آپ کو آواز سے پہچانتا تھا, تو آج آپ کی شکل بھی دیکھ لی. اسی طرح آپ نے وہ کنجنٹل کیٹریکٹ کی بات کی, تو ڈاؤن سنڈروم میں بھی کیٹریکٹ بنتا ہے. تو اسی طرح ایک ڈاؤن سنڈروم کی بچی تھی, اس کا کیٹریکٹ سرجری کی. تو اسی طرح اگلے دن, کیونکہ فرسٹ پوسٹ آف ڈے ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے فرسٹ پوسٹ آف ڈے, تو فرسٹ پوسٹ آف ڈے اس کے پاس گئے ہم. اس کی وہ بھی بیڈ پہ نہیں تھی. اس کی والدہ سے پوچھا یہ کہاں ہے, اس نے کہا وہ واش روم گئی ہوئی ہے. تو ہم نے پوچھا کیا حال ہے اس کا نا, تو کہتی آج پہلی دفعہ وہ خود چل کے واش روم گئی ہے. وہ فلموں میں پرانی پٹی باندھ کے کھولتے تھے نا لائٹ, اور ایک دم سے نظر آیا. انڈین فلمیں یاد ہے. ویسٹ میں یہ ایگزامپلس نہیں ملتی, کیونکہ وہ بہت ارلی سرجری کر دیتے ہیں, بہت انیشیل لیول کے کیٹریکٹ پر سرجری کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت لیٹ پریزنٹ کرتا ہے اس کا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جتنا چلاؤ, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا, جتنا چلاؤ اس کو, تو وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو بالکل ہی نظر آنا. جب بند ہو جاتا ہے پھر وہ سرجری کے لیے آتے ہیں. پھر جب وہ سرجری کے بعد خوش ہوتے ہیں, پھر اگلی آنکھ کا کروانے کے لیے فوراً آ جاتا ہے کہ اب اگلی آنکھ کا بھی ہمارا. اچھا چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کمپریہنسولی ہمیں بتایا کہ علامات کیا ہیں, کازز کیا ہیں, پریزنٹیشن کیا ہے, اس کی مینجمنٹ, ڈیفینیٹ مینجمنٹ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت ساری ادارے جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ اور این جی او لیولس پہ یہ کیٹریکٹ مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی اور اس میں ضرورت ہے؟ لوگ دیکھیں, جیسے میں اس لیے یہ بات, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے ساری وہ پلاٹوں میں ہوتی ہے یا بلڈنگوں میں ہوتی ہے یا پلازوں میں ہوتی ہے, ہیلتھ سیکٹر کی تو کوئی جاتا نہیں ہے. اور یہ ایک مطلب ہے کہ کسی کو نظر دلا دینا سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایسے بائدے میں بات ہے, کچھ لوگ جب یہ رمضانوں میں زکاتیں بھیجتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ان اداروں میں بھیجی جائے جہاں پر کیٹریکٹ سرجری مطلب لینس ڈالا جاتا ہے یا بنائی, کیونکہ نظر سے میرا خیال ہے نعمتیں تو خیر ساری زبردست ہیں اللہ میاں کی, لیکن نظر آنا تو ایک بہت ہی ایک ریمارکیبل چیز ہے نا. تو ہم اداروں کا نام یوزلی نہیں لیتے, لیکن جو ادارے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے کام کریں ان میں سب سے مشہور کون سا ہے؟ یہ ایک تو ہمارے ادھر جو پنڈی میں الشفائی ٹرسٹ, ہاں اس بہت ہی مشہور ماشاء اللہ سے. ہاں پھر مندرا میں بھی ایک ہے جس کا لیکن میجر برانچ ہے LRBT. LRBT سے کیا بنتا ہے؟ اچھا بہرحال LRBT بڑا مشہور ہے, میں نے LRBT اور لاہور میں ان کی مین برانچز ہے, لیکن انہوں نے پوری ملک میں بھی چھوٹی چھوٹی برانچز کھولی ہوئی ہیں. جو پنڈی اسلام آباد کی ہے وہ مندرا کے آس پاس ایک برانچ ہے اس کی. یہ جو ہے ساری این جی او فنڈیڈ ہوتی ہیں, یہ جو ٹرسٹ ہے, مطلب کہ زکوٰۃ اور اس میں گورنمنٹ ایڈ پہ بھی آتی ہے, گورنمنٹ ایڈ بھی آتی ہے اور سب کچھ. گورنمنٹ لیول پہ کتنی ایک ہے؟ دیکھیں ایک این جی او ہے, اس کا نام ہے فریڈ ہالوز, انٹرنیشنل لیول کی این جی او ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ لینس کی اپنی پیکنگ میں نا پورے اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پرووائڈ کرتی ہے. وہ اپنی پیکنگ میں اس لیے کرتی ہے کہ وہ اس میں جا کے پتہ چلتا ہے دس لینس از ناٹ فار سیل. اچھا, دس لینس از سپوز ٹو بی فار فری لینس امپلانٹیشن. تو وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں وہ بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے. تو یہ ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان سے ہو جاتا ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی آتے ہیں, پھر ان کو بھی پتہ ہے کون کون سی این جی اوز اور ٹرسٹ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ایون گورنمنٹ لیول پر بھی آتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی. وہ کافی ایک اچھی آرگنائزیشن بھی ہے, اور مطلب کہ ابھی تک ایکٹیو آرگنائزیشن. تو یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ جو لینس پلیسمنٹ کرتی ہیں کیٹریکٹ میں اسپیشلی, تو فری آف کاسٹ ہوتی ہے؟ موسٹلی فری آف کاسٹ ہے, موسٹلی فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سے کہیں کہ ایک, لیکن وہی بات ہے کہ وہ بیسک لینس ہی آتی ہے, مطلب کہ وہ جس کا کام صرف نظر دکھانا ہوتا ہے, اس میں باقی اس کو عام اپنی زبان میں ششکے کہتے ہیں, اس میں وہ لینس میں باقی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن بہت اچھا نظر آتا ہے اس میں. ایسا کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو اگر کوئی لو کوالٹی, میں نہیں کہوں گا, ایک لو پرائس لینس اگر کسی کو ڈلا ہوا ہے
تو اس کو کم نظر آ رہا ہے ایز کمپیریٹو کسی کو ہائی پرائس لینس ڈلا ہوا اس کو زیادہ نظر آ رہا ہے. آج سے کبھی حالانکہ الٹا دیکھنے میں آیا, کسی کو اگر لو پرائس لینس ڈال دیا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, اور کسی کو ہائی پرائس لینس, کوئی ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی شاید زیادہ ہو جاتی ہے. کہ ہمارے کچھ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن میں یہ بات ہے کہ جب میں لینس ڈالوں گا تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا نظر آ جائے گا. تو یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے تھوڑے سے لوگوں کی. تو وہ جب ایکسپیکٹیشن, اور سیکنڈلی ہم نے یہ بھی نوٹ کیا جب پیشنٹ پہلی آنکھ کرواتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری آنکھ میں, کیونکہ اس ٹائم اس کو دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کے کمپیریزن میں کون سی آنکھ ہوتی ہے, کیٹریکٹ والی آنکھ ہوتی ہے. جب اس کو ایک آنکھ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. پھر جب دوسری آنکھ کروانا آتا ہے تو اس کا جو کمپیریزن ہے وہ ایک اچھی آنکھ ہے, اور پہلے دن ویسی آنکھ نہیں ہوتی, وہ پوری نظر بننے میں جس طرح میں نے کہا کچھ دن لگ جاتے ہیں. تو ایک دم نہیں لگتا ہے کہ اس آنکھ میں نا تھوڑا مسئلہ ہو چکا ہے. اچھا, اور جو ایکچوئل کاسٹ ہے ویسے اگر جن کے پاس جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں وہ تو جو لینس کی کاسٹ ہے وہ میں نہیں ٹوٹل ہم کاسٹ اگر سپوز ایک آدمی چلانا چاہتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں پرائیویٹ اداروں میں, اس کو کہتے ہیں ہم پریمیم آئی او ایلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پریمیم آئی او ایلس میں کیا ہوتے ہیں, ایک تو ہوتے ہیں ملٹی فوکل ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک تو ہم جیسا عام لینس ہوتے ہیں وہ مونو فوکل ہوتے ہیں. مونو فوکل کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا لینس ہے وہ ملٹی فوکل لینس ہے, وہ دور بھی دکھاتا ہے نزدیک بھی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جب نکال کر ہم نے ایک انسان کا بنا ہوا لینس ڈال دیا, اس کو ہم دور کے لیے سیٹ کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ مونو فوکل, ایک جگہ پر ہم نے اس کو سیٹ کر دیا. دور کا انسان کو صحیح نظر آئے گا, نزدیک کے لیے چشمہ پہننا پڑے گا. پھر آتے ہیں ملٹی فوکل لینس آتے ہیں. اس میں لینس کے اندر ہی ایسی قدرتی تو نہیں کہنا چاہیے, ایسی انہوں نے لینس کے اندر قابلیت ڈال دی کہ اس سے لینس سے نزدیک بھی نظر آئے گا, دور بھی نظر آئے گا. پھر لینس کی کچھ شیپس ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پانی کو اٹریکٹ کرے, پانی کو ریپیل کرے. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم, آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کیا ہم نے, اور بڑا آپ نے ڈیٹیل بتایا, اور آپ کا پچھلا پوڈ کاسٹ بھی ماشاء اللہ سے بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں جیسے مایوپیا کے, کیونکہ مطلب میں تو ویسے ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے نا جب, تو وہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ لگتا ہے کہ ہر ڈیزیز ہی اتنی کامن ہے کہ اور لیکن یہ کہ دیکھیے لوگ کام کر رہے ہیں نا, اور ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا. ایون ڈاکٹری جو لوگ کرتے ہیں, اب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ آئی کی سرجری تو میں تو کر ہی نہیں سکتا, اتنا وہ فائن کام ہے. کوئی بہت ہی کوئی ایکسٹراڈنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں میرے حساب سے, کیونکہ اتنا فائن کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ تو جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنے والا ہر بندہ نہیں ڈال سکتا, اتنی پیشنس چاہیے. تو ہر بندہ, جیسے آرتھوپیڈک سرجنز ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. آئی سرجن اسٹرینتھ چاہیے, اسٹرینتھ کے علاوہ وہ ایک آرتھوپیڈک سرجن میں تو وہاں پہ آری چل رہی ہوتی ہے نا, اور آئی سرجری جو ہے نا وہ بالکل اتنی نازک سرجری. بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم, اور ان شاء اللہ آپ کو پھر بلاتے رہیں گے ہم, اور لوگ بڑے ماشاء اللہ سے خوش ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ کی, آپ کی جو آپ نے پتی والی میں بڑا تفصیل سے بتایا, اور یہ بھی بڑا اچھا ہے. ان شاء اللہ جب اس کو ہم ریلیز کریں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم. تھینک یو.